الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مروا أبا بكر فليصل بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے وہ جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جتنے شاعری سے بالکل بے ذوقی کا مظاہرہ کرنے والے اور شاعری کو بالکل بھی نہ سمجھنے والے درود شریف پڑھ لیں گے ہم تو شروع میں کچھ اشعار پڑھ کے اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مجمع کس ذوق کا ہے اور شاعری سے ذوق بھی کسی کسی کا کام ہوتا ہے یا شاید پہلی مرتبہ یہ جلسہ ہے تو آپ لوگوں کو سیدھا سیدھا بیان سننے کی شاید عادت ہے اس لیے پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے کے پروگرام جلسے اور تقریریں ہوتی ہیں ورنہ اگر شروع میں اشعار پڑھے ایک آدمی سوائے وہ میرے ڈرائیور حنیف ہے اس کی سبحان اللہ کی آواز آ رہی تھی
باقی آپ ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کون سی دنیا کی مخلوق ہوں، اور آپ جو ہے نا حیران ہو رہے ہو۔ ابھی یہاں بی بی شیرین زڑے گلونا چلتا تو دیکھتا کیسے سارے جھوم رہے ہوتے، یا وہ جو تمہارا مشہور ہے پتہ نہیں پشاور دا روڑا در سلور روڑا وہ ہو رہا ہوتا تو تم خوب جھوم رہے ہوتے۔ تو بھائی مولوی کی تقریر اتنی توجہ سے سنا کرو جتنا اپنی بیگم کی بات توجہ سے سنتے ہیں آپ۔ اب یہ چلنا پھرنا بند کر دو بھائی، بس اب یہاں توجہ ہو۔ ایسا نہ ہو میں کہوں کہ نسوار سے روزہ، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آپ جا کے کہو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ خاموشی اور یہ جو سردی کا سما بنا ہے اس کو ختم کرو، اور یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو کیا کہو گے؟ اس طرح بولو گے۔ یہ آگے والے بول رہے ہیں تو پیچھے والوں کو سبحان اللہ نہیں آتی تو وہ استغفر اللہ بول دیں۔ میں ابھی بس تقریر نہیں شروع کرتا ہوں، بالکل میرا ارادہ، بالکل آپ لوگوں نے سارا ذوق خراب کر دیا۔ اب یہ ذوق تب بنے گا جہاں اسٹیج سے لے کر آخر تک سب زور سے واہ صدیق واہ بولو۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس جمادی الثانی کی کون سی تاریخ ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے؟ سارے مجھے اب بار بار نہیں بولنا پڑے، میں ایک ہی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ بالکل ہوشیار ہو کر بیٹھے ہیں کہ 22 جمادی الثانی کس کا یوم وفات ہے؟ حضور گویا ہونا کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، صرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی، بشارت سنائی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اب جو لوگ ابو بکر و عمر عثمان کی حکومت کو بغاوت کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو وہ نبی کے بعد خلافت کو نہیں بغاوت کو مانتے ہیں، جبکہ نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت ہوگی۔ اور جو طبقہ یہ کہے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ باغی تھے، انہوں نے زبردستی خلافت پہ قبضہ کیا، تو وہ نبی کے بعد خلافت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ نبی کے بعد بغاوت کو مان رہے ہیں۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ میرے پیغمبر کی پیشن گوئی غلط ثابت ہو گئی، تو مجھے بتاؤ ایسا شخص، ایسا طبقہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ زور سے، ایسا طبقہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بھائی نبی نے کیا پیشن گوئی کی کہ میرے بعد کیا چلے گی 30 سال؟ کیا؟ لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ بغاوت چلی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خلافت یہ 23-24 سال کے بعد ملی ہے، اور پھر جناب اس سے پہلے تو حکومت 2.5 سال ابو بکر صدیق کی تھی، 10 سال حضرت عمر کی تھی، 12 دن کم 12 سال حضرت عثمان کی تھی۔ تو یہ جو عرصہ نبی کے فوراً بعد کا چلا ہے، یہ خلافت کا عرصہ چلا ہے، کیونکہ میرا محمد جو بولتا ہے
اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی جو بولتے ہیں اللہ اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ نبی نے ایک پیشن گوئی کی ہو اور وہ پیشن گوئی پوری نہ ہوئی ہو۔ میرے نبی نے بتایا کہ فارس و روم کے علاقے فتح ہوں گے، دنیا نے دیکھا کہ فتح ہوئے۔ میرے نبی نے پیشن گوئی کی کہ کسرا کے خزانے آئیں گے، پھر دنیا نے دیکھا کہ کسرا کے خزانے مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کی صورت میں آئے۔ نبی نے فتح مکہ کی پیشن گوئی کی، اللہ رب العزت نے مکے کی فتح کی پیشن گوئی پوری کر کے دکھائی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ نے مکہ کو فتح کر کے دکھایا۔ میرے نبی نے حضرت ابو ذر کو دیکھا اور فرمایا ابو ذر تو اکیلا آ رہا ہے، تیری موت بھی اکیلے میں ہوگی۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ابو ذر کا انتقال ویرانے میں اکیلے میں ہوا ہے۔ میرا نبی جو بولتا ہے اللہ اسے پورا کر کے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ نبی ہجرت فرما رہے ہیں، سراقہ نبی کا پیچھا کرنے لگا تو نبی نے پلٹ کے دیکھا تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، وہ معافیہ مانگنے لگا۔ نبی نے فرمایا جا سراقہ، معاف کیا، اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ خود مکے سے باہر جا رہے ہیں، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر اتنی بڑی طاقت کی پیشن گوئی بتا رہے ہیں کہ وہ فتح ہوگا۔ اور یہاں نبی ایک پیشن گوئی نہیں کر رہے بلکہ یہاں کئی پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک تو کسرا فتح ہوگا، اس کا مال غنیمت میں آئے گا، غنیمت میں کسرا کے کنگن بھی آئیں گے، سراقہ مسلمان بھی ہو جائے گا، اور سراقہ اس وقت تک زندہ بھی رہے گا۔ اور جب یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا سراقہ وہاں موجود ہوگا۔ اب نبی چلے گئے مدینہ منورہ، 10 سال نبی مدینے میں رہے، پھر نبی دنیا سے گئے۔ ابو بکر کا دور آیا، 2.5 سال خلیفہ رہے، پھر عمر کا دور آیا، پھر دنیا میں دیکھا کہ کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہوا ہے۔ حضرت عمر نے غنیمت سے کنگن اٹھائے اور کنگن اٹھا کے فرمایا لوگوں سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا میرے پہ۔ حضرت عمر نے وہ کنگن اس کے ہاتھوں میں دیے اور کہا سراقہ یہ کسرا کے کنگن ہاتھوں میں پکڑ اور ہاتھوں کو بلند کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا محمد جو بولتا ہے خدا اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرا نبی جو بولتا ہے خدا اسے پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرا نبی جو بولے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ سچے نبی کی نشانی ہی یہ ہے وہ جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اب اسی سچے نبی نے پیشن گوئی کی۔ ایک دفعہ نبی مسجد میں آ رہے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، نبی نے ہاتھ ان کے پکڑے ہوئے اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ سبحان اللہ نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا، بالکل نہیں۔ ایک طرف ابو بکر ہوگا اور ایک طرف بولو عمر ہوگا۔ اب جب نبی نے یہ پیشن گوئی کی ہے تو مجھے بتاؤ قیامت میں ایسا ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ دونوں حضرات آج کہاں دفن ہے ابو بکر و عمر؟ بولو سوراب کوٹ کے قبرستان میں کہاں دفن ہے؟ نبی کے پہلو میں، نبی کے روزے میں۔ کس کس نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ جب وہاں مدینے میں جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں نبی کو سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ساتھ میں کن کو سلام کرتے ہیں؟ نبی کے بعد کس کو کرتے ہیں؟ پھر کس کو کرتے ہیں؟ یہ دونوں نبی کے ساتھ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں قیامت میں بھی ہم اسی طرح ساتھ اٹھیں گے۔ اب جناب ایک طبقہ ایسا ہے جو ایران کی مدد سے، اور ایران پوری کوشش یہ کر رہا ہے کسی طرح مدینہ منورہ پہ قبضہ کرے۔ یہ لندن فرانس کی جلا وطنی کی نام نہاد جلا وطنی کی زندگی میں خمینی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اور یہ انٹرویو ایک جنگ اخبار میں چھپا بھی، اس کی ریکارڈنگ، اس کی کٹنگ ہمارے
پاس موجود ہے، خمینی نے کہا تھا کہ میرا یہ مشن ہے کہ میں مدینے پہ قبضہ کر کے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے دونوں ابو بکر و عمر کو نکالوں گا وہاں سے، اور یہ ساری کوششیں وہ شیعہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی جو طالب جوہری کا ایک پلہ ہے اس کا بھی ایک کلپ آیا تھا، اور اس نے کہا کہ ہمارا 12واں آئے گا وہ ان دونوں کو یہاں سے نکالے گا۔ میں نے کہا جو خدا کی قسم کسی کا باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اب تم نبی کی پیشن گوئی کے منکر ہو رہے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، مدینے پہ قبضے کی پوری پلاننگ بنا لو، ایران الٹا لٹک جائے، یہ قوم پوری کوشش کر لے، ابو بکر و عمر کو قیامت تک کوئی نبی سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں اور ابو بکر و عمر قیامت میں اسی طرح ساتھ اٹھیں گے، قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر رہیں گے۔ اور جیسے رب نے قرآن کو دو گدوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، نہ صاحب قرآن کو اللہ نے دو سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ اور صاحب قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ، یہ قیامت تک نبی کے پہلو میں رہیں گے۔ اور پھر میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہ تور بچیا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آئے گا اور ان کو نکالے گا۔ میں نے کہا یہ تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا اتنا تو تیرا بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ ابو بکر و عمر کے جسم قبر میں آج بھی سلامت ہے، ان کے جسم قبر میں آج بھی سلامت ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو صحابہ ہیں، یہاں سپاہی صحابہ کو دیکھو، ابھی 16 سال بعد ان حالیہ سیلابی بارشوں میں چنی گوٹ، ڈیرہ غازی خان، ہمارے عبداللہ شہید، 15 سال بعد ان کی قبر اس سیلابی بارشوں میں بیٹھی، دنیا دیکھ کر حیران ہوئی، ان کا جسم بھی محفوظ، ان کا کفن بھی محفوظ۔ تو مجھے کہنا پڑا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ صدیق کے دیوانے ہیں، یہ مستانے ہیں، یہ صدیق کر رہے ہیں، یہ عام لوگ نہیں۔ صدیق میں ابھی ایک جگہ کہہ کے آیا ہوں، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں کہ جس میں نبیوں کی ساری صفات موجود ہوں، نبی نہیں ہوتا لیکن نبیوں کی عادتیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جس نے نبی سے فیض لینا ہے اور ہر حال میں لینا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ آپ سورج کے سامنے آئینہ رکھو تو سورج کے آئینے میں بھی سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بابا سورج نے روشنی سامنے آئینے کو دی، شیشے کو دی، اب شیشے کا کام ہے سورج کی روشنی اپنے اندر لینا، اور سورج کا کام ہے روشنی دینا، آئینے کا کام ہے اس روشنی کو لینا۔ تو یہ آئینہ بھی سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آئینے کا کام ہے سورج کی روشنی لینا۔ اس آئینے میں فطرت یہی ہے، صدیق کی طبیعت مزاج میں فطرت یہ ہے، اس نے بہرحال نبی کا فیض لینا ہوتا ہے اور ضرور لینا ہوتا ہے، اس نے نبی کا فیض لینا ہوتا ہے۔ اور صدیق تو صدیق ہے۔ میرے نبی کی بچپن میں پیشن گوئی بحیرہ راہب نے کی تھی، یہ آخری نبی ہے۔ جب نبی کو دیکھا نا اہل کتاب کے عالم نے تو کہا یہ آخری نبی ہے، اس میں ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں تجارت کے لیے گئے، ابھی نوجوان تھے، انہیں پتہ چلا یہاں اہل کتاب کا بہت بڑا عالم شیخ ازد یمنی رہتے ہیں،
وہ شیخ حضرت یمنی کی زیارت کے لیے گئے. 300 سے زیادہ سال کی عمر ہو گئی تھی. 300 سال سے زیادہ عمر اس بزرگ کی. اور اہل کتاب کا بڑا عالم حضرت صدیق اکبر نوجوان ہیں, ان سے ملنے کے لیے گئے. اس نے جب ملاقات کی تو اس نے کہا کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ کیونکہ اس کی بھویں بھی لٹک رہی تھیں, آنکھیں اس کی بھویں آگے آئی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے. تو کہا آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے. اب وہ جناب ایک دم حیران ہوا, کہا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ قریش کا. اس نے اپنی آنکھوں سے یوں بھویں ہٹائیں اور صدیق اکبر کو غور سے دیکھا اور کہا ہاں ہاں الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. ابو بکر نے کہا شکر کس بات پہ کر رہے ہو؟ کہا ہماری کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں. آج مجھے 3 صدیاں بیت گئی ہیں, میری تمنا تھی میں اس نبی کو دیکھ لوں, لیکن اتنا وقت گزر گیا میں اس نبی کو نہیں دیکھ سکا. میں نے اللہ سے ایک دن دعا کی, اللہ اس کتاب میں جو اس نبی کے جگری یار کی نشانیاں ہیں, جو جگری دوست کی نشانیاں ہیں, کم از کم مجھے اس کے دوست کی ملاقات نصیب کروا دے. آج اللہ نے مجھے تیری ملاقات نصیب کرائی. اے عبداللہ ابو قحافہ کے بیٹے, ہماری کتاب میں اس آخری پیغمبر کے ساتھی کی جتنی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں, اس جگری ساتھی کی ساری نشانیاں اے عبداللہ میں تیرے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. وہ ساری صفات تجھ میں. اور ما بالک یا ابا بکر, ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب اس نبی کی محبت میں تجھے سختیاں جھیلنی پڑیں گی, تجھے پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی, تجھے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا. یاد رکھنا اس نبی کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑنا. پھر چشم فلک نے دیکھا صدیق نبی کے ساتھ رہا. اگر جنگوں میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, بازار میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, غار میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, سفر میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, حضر میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, آج مزار میں نبی ہے تو صدیق ساتھ ہے, کل حوض کوثر پہ نبی ہوگا تو صدیق ساتھ ہوگا. یہ صدیق کر رہے ہیں. ہمارے ہنگو میں مولانا امین اورکزئی رحمت اللہ علیہ, جن کو شہید کیا گیا, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے بچے سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا 63 سال کی عمر ہو گئی میرے والد کی. تو کہنے لگے 63 سے اوپر کی عمر بغیرتی لگتی ہے, کیونکہ نبی کی عمر 63 سال تھی. اللہ نے انہیں 63 سال میں ہی شہادت بھی دی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرے والد کے پاس کچھ لوگ آئے, صاحب جبہ اور دستار. چونکہ ان کے والد مولانا امین رحمت اللہ علیہ وہ یہ سپاہ والوں کے ساتھ بہت بیچاروں سے محبت کرتے تھے, ان نوجوانوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ ان کے ساتھ چرسی لوگ ہیں, یہ چھوکرے ٹائپ کے ہیں, آپ سنجیدہ آدمی ان کے ساتھ جچتے نہیں ہیں, اچھے نہیں لگتے ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں. تو کہتے میرے والد صاحب نے انہیں دیکھا اور دیکھ کے کہا قیامت کا وہ منظر یاد کرو جب بڑے بڑے صاحب جبہ دیکھتے رہ جائیں گے اور ابو بکر انہی چھوکروں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہا ہوگا کہ مارے انہوں نے میرے لیے کھائی ہیں, سختیاں انہوں نے میرے لیے برداشت کی ہیں, پریشانیاں انہوں نے میرے لیے جھیلی ہیں, سختیاں انہوں نے میرے لیے برداشت کی ہیں, جیلوں کو انہوں نے میری محبت میں آزاد کیا ہے, انہوں نے اپنے جسم کو چھنی میری محبت میں کروایا ہے. جب وہ صدیق سے اتنی محبت کرتے ہیں تو قیامت میں صدیق بھی انہیں نہیں بھول سکتا. قیامت میں صدیق بھی انہیں, میں آج سے صرف اتنا کہوں گا, آج جو لوگ صحابہ کرام کی محبت میں صحابہ کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ بولو, ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پیچھے کتنی قربانیاں ہوئیں, کتنی شہادتیں ہوئیں. موت تو مقرر ہے, وقت پر آنی ہے, جس وقت آنی ہے اسی وقت آنی ہے. کیا ہی اچھا ہو جاتے ہوئے یہ زندگی صدیق کے کھاتے لگ جائے.
ان کے نام ہو جائے اور ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور یہی پیغام صبح و شام ہو جائے۔ ہاں ہاں، اور اس کے لیے تیار میرا ایک ایک نوجوان ہو جائے، پھر خدا کی قسم دنیا میں بھی کام ہو جائے، آخرت میں بھی کامران ہو جائے۔ یہ ایک محنت ہے، ایک سلسلہ ہے۔ آج ایک طبقہ صحابہ کرام کی توہین کرے، جن صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، ان صحابہ تک ہم گالی آنے دے سکتے ہیں؟ اور یہ کوئی معمولی حیثیت نہیں، تم تو پڑوس میں ہو یار۔ یہ ناگن چورنگی مسجد صدیق اکبر کے امام عبد الغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے وہ خوشبو سونگھی ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنا مجمع ہے گواہ۔ 8 دن ان کی قبر سے خوشبو آئی۔ صحابہ کے لیے دنیا سے گئے ہیں، ان کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں۔ علی شیر حیدری کی قبر سے خوشبو آئی، وہاں کے بدعتی ان کی مٹی اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ سارے خوشبو والے راستے یہ بتا رہے ہیں یہ کام بھی ٹھیک ہے اور یہ کام کرنے والے بھی ٹھیک ہیں۔ اور پھر ہمارے شہداء کے مسکراتے چہرے، ہائے ہائے۔ تمہارا پٹھان شاعر کہتے ہیں نا، چپیدہ شبیتا جڑل خلق و خندہ کڑا، دس مرش تا خاندے خلق جاڑی۔ اور تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا لیکن لوگ ہنس رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں موت ایسی مرنا کہ تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہو۔ ہمارے شہداء الحمدللہ یہ موت مر کے گئے ہیں، وہ یہ منظر دکھا کے گئے ہیں کہ ہنس رہے تھے، لوگ رو رہے تھے۔ یہ عام کام نہیں ہے۔ صدیق کے اکبر کی محبت میں، حضرات صحابہ کرام کی محبت میں آج یہ قربانیاں دی گئیں، جانوں کے نذرانے دیے گئے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوا الحمدللہ آج توہین صحابہ اگر کوئی کرتا ہے تو FIR اس پر ہوتی ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے اسے جانا پڑتا ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہے یہ صحابہ لاوارث نہیں ہے، ان کے وارث جھنگوی کے یہ پروانے دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ 22 جمادی الثانی کو ہمارا مطالباتی جلوس ہوتا ہے۔ صدیق کی محبت میں صدیق کے پروانے آتے ہیں، لسبیلا سے تبت سینٹر تک۔ اس عظیم الشان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں نکالے جانے والے اس جلوس میں شرکت کرو گے؟ آؤ گے؟ بولو، ان کی محبت میں آؤ گے؟ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کی تعداد بڑھاتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ رہے ہیں۔ کون صدیق؟ جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا۔ بلکہ میں ایک جملہ آج کل کئی جگہ کہتا ہوں، دیکھو جب ہجرت والی رات نبی کا گھر کافروں نے گھیرا، نبی نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور خود نبی وہاں سے چلے۔ اب جب نبی وہاں سے نکلے، توجہ کرنا، نبی یہاں سے نکل کے کس کے گھر گئے تھے؟ بولو، کس کے گھر گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گئے۔ اب جب قوم اندر آئی، نبی کے گھر دیکھا بستر پہ نبی تو نہیں، علی ہے۔ اب سارے آگے کہنے لگے کہ ابو بکر کے گھر ہوں گے۔ اب ابو بکر کے گھر میں گئے۔ ہم ہجرت کا واقعہ سنتے ہیں نا، کتنی آسانی سے سنتے ہیں کہ نبی ابو بکر کے گھر پہ آئے اور کہا ابو بکر چلنا ہے، تو نبی کو ابو بکر جناب لے کے چلے گئے۔ اب جناب وہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ کتنا آسانی سے بولتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے ابو بکر کے گھر میں اس وقت 2 بیٹیاں تھی، ایک عائشہ 6 سال کی، ایک جناب اسما۔ اب یہ ان کے گھر پہ ایک نابینا بوڑھا باپ تھا، اور ابو بکر مکے کا بڑا تاجر تھا، ان کی تجارت کا پورا ایک سیٹ اپ تھا۔
اتنے میں رات میں نبی آئے. آج تمہارا بھی تو کوئی جگری دوست ہوگا, کوئی محبت کرنے والا دوست ہوگا. اگر وہ رات کو 2, 2:30, 3 بجے گھر پہ آئے اور آپ کے گھر پہ دستک دے اور کہے یار رینجرز نے چھاپا مارا ہے, میں دوسری کھڑکی سے چھلانگ لگا کے تیرے پاس آیا ہوں, یار نکلتے افغانستان ہجرت کرتے ہیں, آپ اسے دیکھو گے کہو گے یار دوستی اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ, لیکن دیکھ میرے گھر میں بچیاں ہیں, میرا باپ بھی نابینا ہے, یار تجھے تو پتہ ہے نا شفیق کالونی میں میری اتنی بڑی دکان ہے, پورا سیٹ اپ ہے یار کاروبار کا. اب دوستی ہے لیکن ایسی بھی تو نہیں کہ اچانک تو آیا ہے اور تو کہتا ہے چل افغانستان ہجرت کرتے ہیں. یار اب ایسا بھی نہیں ہوتا. کہاں آ گئی تیری دوستی, کہاں آ گئی تیرے وعدے, کہاں آ گئی تیری جگری دوستی کے آپس کی باتیں. لیکن ادھر دیکھ صدیق, اس کے گھر میں 2 نوجوان بیٹیاں ہیں, اس کا بوڑھا باپ ہے اور وہ مکے کا بڑا تاجر ہے, نبی اس کے گھر پہ آئے ہیں. صدیق میرا گھر گھیرا ہے کافروں نے, چلتے ہیں اللہ نے کہا ہے. صدیق نے 5000 درہم ٹوٹل گھر پہ تھے, سارے اٹھائے, 1 درہم بھی گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا تاکہ یہ سارا نبی پہ لٹاؤں گا. اپنی 2 بچیوں کی پرواہ نہیں کی, اپنے بوڑھے باپ کی پرواہ نہیں کی, اور ابو بکر کو پتا تھا اگلا چھاپا میرے گھر پہ پڑے گا. آج لوگ کہتے ہیں یار سوائے صحابہ میں ہم آئے, بہت اچھا کام ہے, لیکن سنے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں. ہمارے گھر پہ یار عورتیں ہیں, زنانہ دے یار وہ پردہ کرتی ہیں, سنے ایسی چادر 4 دیواری کے تقدس کو خراب کرتے ہیں, ایسے گھروں میں کود آتے ہیں. تیرے میرے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس کیا ابو بکر کی چادر 4 دیواری کے تقدس سے زیادہ ہے؟ کیا تیرے گھر میں ہونے والی بیٹیاں بہنیں مائیں اور بیوی کیا ابو بکر کے گھر کی عورتوں سے زیادہ عزت والی ہے؟ ابو بکر اپنی بچیوں کی پرواہ نہیں کرتا, گھر کے چھاپے کی پرواہ نہیں کرتا, چادر 4 دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کرتا. میں اور تو کس سوچ میں پڑے ہیں؟ اٹھ ارادہ کر. صدیق جب تو نبی کی محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا, میں تیری محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو نے سب کچھ محمد پہ قربان کر دیا, میرا سب کچھ صدیق تیرے قدموں پہ قربان ہے. جس کے گھر پہ 2 بیٹیاں, چھاپے کا ڈر ہے کہ اگلا چھاپا میرے گھر پڑے گا, کسی کی پرواہ نہیں کی, چادر 4 دیواری کے تقدس کی پرواہ نہیں کی. اور پھر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کئی جگہ, چھاپا لگا, اس چھاپا مارنے والوں میں عتبہ, شیبہ, ربیعہ, ابو جہل اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان بھی تھے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کن کاموں میں لگے ہو؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی کے دفاع میں, عائشہ کے دفاع میں. کہتے ہیں اس پہ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہ جو چھاپا لگانا تو اندر آئے سارے, ابو جہل نے صدیق کی بیٹی کو تھپڑ مارا, بتا تیرا باپ کہاں ہے, بتا تیرا نبی کہاں ہے. اور جب دوسرا تھپڑ مارنے لگا تو ابو سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو کہا بے غیرت عورت ذات پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, کوئی شرم کر, کوئی مکے کی روایت کا بھی خیال کر, کوئی مکے کی روایت کی بھی پاسداری رکھ. توجہ کرنا شفیق کالونی والو, آج ہم صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں. لوگ کہتے کیا کر رہے ہو؟ میں کہا صدیق کی بیٹی کا دفاع کر رہے ہیں. کہتے اس کی قیمت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ ان چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت بھی صرف اسی کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا تھا. اللہ نے صحابی بھی اسی کو بنایا جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا تھا. ہدایت بھی صرف ابو سفیان کو ملی کہ صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا تھا. اور پھر اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ جب نبی نے مکہ فتح کیا, اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو ابو سفیان کے گھر پہ داخل ہو جائے محمد اسے بھی امان دیتا ہے, محمد اسے بھی امن دیتا ہے. اس پورے چھاپا مارنے والوں میں اللہ نے ہدایت اسی کو دی جس نے صدیق کی بیٹی کا دفاع کیا تھا. اور نبی کے لیے سب کو چھوڑا صدیق نے. جو سب کچھ چھوڑ دے محمد کو نہ چھوڑے اسے صدیق کہتے ہیں. بلکہ جس کے لیے خلاصہ یہ
کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور صدیق نبی کو لے کے گیا ایک شیعہ کہنے لگا صدیق خلافت لے گیا۔ میں نے کہا خر بچیا غلے کہنا، تو خلافت کے چکر میں پھنسا ہے، صدیق تو پورے نبی کو ہی لے گیا ہے، تیری سوئی وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ نبی کو ہی لے گیا، اور صرف لے کے نہیں گیا، کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا، اور غار کے سرے تک لے کے گیا۔ محبت کی معراج اگر دیکھنی ہو تو غار ثور میں دیکھ لو۔ کہاں؟ یہ صدیق ہے جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو انشاءاللہ کراچی کا اتنا بڑا جلوس ہونا چاہیے کہ دشمن صدیق دیکھ کے بے ساختہ کے اٹھے کہ کراچی صدیق کے دیوانوں کا شہر ہے۔ آؤ گے، ساتھ دو گے؟ اس کام میں کون کون ہے انشاءاللہ جو ہمارا ساتھ دے گا صحابہ کے دفاع کے لیے؟ اتنے سارے سنیوں مسلمانوں، یار اپنے علاقوں میں محنت کرو، لوگوں کو اس کام کی اہمیت بتاؤ۔ ہم پاگل نہیں ہیں جو اس راستے میں چل رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر والوں سے محبت ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ محبت تم سے اپنی جگہ لیکن صحابہ سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سبق پڑھا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا۔